الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم صدق الله العظيم بزرگان محترم، معزز بھائیو، دوستو، عزیزو، پردہ نشین، خواتین، مائیں، بہنیں اور بیٹیاں، انسان کی زندگی میں سب سے اہم 3 دن ہیں۔ ایک، جس دن انسان پیدا ہوتا ہے، وہ بہت اہم دن ہے، اس لیے کہ جس نے اس دنیا میں قدم رکھا اس کو اپنے مسائل، مصائب، شیطان، نفس کا مقابلہ کرنا ہے۔ اب یہ دیکھنا ہے کہ یہ اللہ کی مرضی پر چلے گا یا نامرضیات پر چلے گا۔ اب یہ دیکھنا ہے کہ اپنے نفس پر عمل کرے گا یا اللہ پر عمل کرے گا۔ تو انسان کی زندگی کا ایک بہت اہم دن جو ہے وہ اس کی ولادت کا دن ہے۔ اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ولادت کے دن کے باب میں کچھ آداب، کچھ سنتیں، کچھ باتیں ذکر فرمائی اور ارشاد فرمایا کہ اس کے ایک کان میں اذان دی جائے، دوسرے کان میں اقامت کہی جائے، اس کے ساتھ اس کی تہنیک کی جائے، اللہ تعالیٰ کے حوالے اس کو کر کے دعا کی جائے۔ یہ وہ آداب ہیں جو پیدائش کے موقع پر ہوا کرتے ہیں۔ تو انسان کی زندگی کا ایک بہت اہم دن اس کی پیدائش ہے۔ دوسرا، وہ دن انسان کی زندگی کا بہت اہم ہے جس دن وہ اس دنیا سے رخصت ہونے والا ہے، یعنی یوم الموت، جس دن اس کو دنیا سے جانا ہے۔ وہ دن انتہائی اہم دن ہے، اس لیے کہ اسی پر فیصلہ ہونے والا ہے اب آخرت کا، اسی پر فیصلہ ہونے والا ہے اب دائمی جنت یا دائمی جہنم کا۔ آیا ایمان کے ساتھ جا رہا ہے یا بلا ایمان کے جا رہا ہے؟ اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، الاعتبار بالخواتم، اعتبار خاتمے کا ہے۔ بہت سی روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ انسان ساری زندگی اچھے کام کرتا ہے، مرنے کے موقع پر تقدیر غالب آ جاتی ہے اور وہ بے ایمان دنیا سے چلا جاتا ہے۔ اور بہت سی روایتوں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ انسان پوری زندگی عمل کفر، عمل معاصی کرتا رہتا ہے، مرتے وقت تقدیر غالب آ جاتی ہے، وہ ایمان کے ساتھ چلا جاتا ہے۔ اسی لیے خیبر کے موقع پر ایک صاحب تھے جو بڑی بہادری سے لڑ رہے تھے، لا شاذہ ولا فاذہ، اگر کوئی اکیلا ملتا اس کو بھی وہ نہیں چھوڑتا تھا، اور جماعت ملتی اس کو بھی وہ نہیں چھوڑتا تھا۔ یہ آدمی مسلمانوں کے ڈیفینس میں تھا، مسلمانوں کی طرف سے لڑ رہا تھا، اور بڑی بہادری سے صحابہ کرام نے جب ان کو دیکھا تو فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بڑی بہادری سے لڑ رہا ہے مسلمانوں کی طرف سے، یہ تو پورا جنتی معلوم ہوتا ہے۔ حضرت نے فرمایا انہو من اہل النار، فرمایا یہ جہنمی ہے۔ اتنی بہادری سے لڑ رہا ہے اور حضرت کہہ رہے ہیں کہ وہ جہنمی ہے۔ مسئلہ یہ ہوا کہ جب یہ بات سنی تو ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے عمل کو دیکھنے کے لیے پیچھے پیچھے ہو گئے۔ جب وہ چلتا تو صحابی بھی چلتے، جب وہ رکتا تو صحابی بھی رکتے، اذا وقف وقفت واذا مشى مشيت، وہ چلتا تو میں بھی چلتا، وہ رکتا تو میں بھی رکتا، یہاں تک کہ دشمن کی طرف سے اس پر حملہ ہوا، اس کو تیر لگا، وہ اس کو برداشت نہیں کر سکا اور اس نے اپنی تلوار کو یوں سیدھی رکھی اور اپنا پیٹ اس پر رکھ کر کے خودکشی کر لی۔
وہ صحابی جو اس کے پیچھے تھے وہ واپس دوڑتے دوڑتے آئے اور فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، اشہد انک رسول اللہ۔ فرمایا کیا مسئلہ ہوا؟ فرمایا جس کو آپ نے جہنمی کہا تھا وہ آخری وقت میں ایسا ہی عمل کر کے گیا جس کی وجہ سے وہ جہنم کا مستحق ہوا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال سے فرمایا بلال اعلان کر دو کہ اللہ تعالیٰ تو فاسق و فاجر سے بھی کام لیتا ہے، یہ انتہائی فاسق تھا، فاجر تھا، آخری وقت میں کیسا کام کر لیا، لیکن اللہ نے اس سے بھی کام لیا۔ ہمارے حضرت نے، استاد محترم نے، شیخ نے بخاری شریف میں جب یہ حدیث آئی مغازی میں تو یوں فرمایا تھا کہ دین کا کام کرنے والوں کو ناز نہیں کرنا چاہیے، یہ کہ میں پڑھا رہا ہوں، میں تدریس کر رہا ہوں، میں نماز پڑھ رہا ہوں، میں تبلیغ کر رہا ہوں، میں دعوت دے رہا ہوں، میں مصالحت کرا رہا ہوں، میں لوگوں کے کام کر رہا ہوں۔ دین کا کام کرنے والوں کو کبھی بھی ناز اور تکبر نہیں کرنا چاہیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ فاسق و فاجر کی فہرست میں نام نہ ہو۔ حق تعالیٰ تو ایسوں سے بھی کام لیا کرتا ہے، بلکہ اگر دین کا کام ادا ہو جائے تو شکر ادا کر لینا چاہیے، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر لینا چاہیے کہ رب کریم تو نے مجھ سے یہ کام لیا، کہ میں نے یہ کام امت کا، ضرورت کا، دین کا کر دیا۔ تو بہرحال اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ موت کا وقت بڑا سخت وقت ہے، وہ وقت ابھی بہت قطن ہے، اسی پر فیصلہ ہونے والا ہے کہ انسان ناری ہوگا یا جنتی ہوگا، دائمی جنت ہے یا دائمی جہنم ہے، ایمان کے ساتھ جا رہا ہے یا بلا ایمان کے جا رہا ہے۔ یہ ایک دوسرا دن ہے۔ ہمارے اکابر میں بہت بڑے مفسر ہے علامہ رازی رحمت اللہ علیہ، بہت بڑے مفسر ہے۔ علامہ رازی رحمت اللہ علیہ کے وفات کے موقع پر حضرت بول رہے تھے کہ لا لا لا، ذرا سا افاقہ ہوا تو لوگوں نے پوچھا کہ حضرت آپ کس سے بات کر رہے تھے؟ فرمایا کہ شیطان میرے سامنے آیا اور اس نے یوں کہا کہ ساری زندگی میں نے پھنسانے کی کوشش کی لیکن تو بچ گیا، تو میں نے کہا کہ لا، ابھی نہیں بچا ہوں جب تک کہ خاتمہ ایمان پر نہ ہو جائے، جب تک کہ لا الہ الا اللہ کے ساتھ روانہ نہ ہو جاؤں۔ اسی لیے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری وقت میں اللہم رفیق الاعلی، اللہم رفیق الاعلی بولتے رہے، آخری رفیق اعلی کا لفظ بولا اور ہاتھ گر گیا۔ اسی لیے فرمایا وَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينَ، یقین بمعنی موت ہے، اور موت کو قرآن نے یقین اس لیے کہا کہ سارے مسائل میں اختلاف ہے، موت میں کوئی اختلاف نہیں ہے، اس لیے قرآن اس کو یقین کہہ رہا ہے۔ اور وَعْبُدْ بمعنی عبادت نہیں، وَعْبُدْ بمعنی ایمان ہے، اس لیے کہ عبادت تو کبھی معاف بھی ہو جاتی ہے۔ فقہا نے مسئلہ لکھا ہے کہ اگر 6 نمازوں تک کوئی آدمی بے ہوش رہا، 6 نمازوں تک کوئی آدمی بے ہوش رہا، اس کو قضا نہیں کرنا ہے، یہ نمازیں معاف ہو گئی۔ 6 کے اندر اندر ہے تو قضا کرنا ہے، لیکن 6 نمازیں ہو گئی بے ہوشی کے عالم میں، شریعت نے اس کو معاف قرار دیا۔ اگر پورا رمضان کا مہینہ کوئی بے ہوش رہا اور یکم رمضان سے لے کر شوال کے چاند تک ہوش میں نہیں آیا، وہ سارے روزے اس پر معاف ہو جاتے ہیں۔ عبادت تو کبھی معاف ہو بھی جاتی ہے لیکن ایمان کبھی معاف نہیں ہوتا، کسی حالت میں ایمان معاف نہیں ہوتا۔ دشمن کی تلوار سر پہ رکھی ہوئی ہے اور وہ کلمہ کفر بلوانا چاہتا ہے، ایسے موقع پر بھی قرآن کہتا ہے کہ اگر تو برداشت نہ کر سکتا ہو اس کی مار کو تو اس صورت میں تو کلمہ کفر بول لے، لیکن دل میں پھر بھی ایمان ہونا چاہیے۔ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌ بِالْإِيمَانِ، دل تیرا جو ہے ایمان کے اوپر ہونا چاہیے۔ تو ایمان کبھی معاف نہیں ہوتا ہے، یہاں عبادت بمعنی ایمان ہے۔ اب ترجمہ ہو رہا ہے وَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينَ، ایمان کو باقی رکھو موت تک، یعنی موت تک ایمان کو باقی رکھنا ہے۔ تو بہرحال
दूसरा, हमारी जिंदगी का सबसे अहम दिन जो है वो इंसान की मौत है। तीसरा, हमारी जिंदगी का सबसे अहम दिन जो है वो यौमुल क़ियामा है, वो आखिरत का दिन है, जिस दिन अल्लाह के सामने हुजूरी होगी, हाजिरी होगी, हिसाब देना होगा। वो सबसे अहम दिन है। ये 3 दिन जिंदगी के सबसे अहम है। इसीलिए हदीस शरीफ में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू सुफियान रदी अल्लाह ताला अन्हु को फरमाया था, या अबा सुफियान अंतुम तमूतून कमा तहयाऊन, तुम मरोगे ऐसे जैसे जियोगे, तुम्हारी जिंदगी जैसी चलेगी वैसी मौत होगी। वतुबअसून कमा तमूतून, और तुम दोबारा जिंदा किए जाओगे जैसे तुम्हारी मौत होगी। यानी जिस कलमे पर मौत हुई है उसी के ऊपर तुमको जिंदा किया जाएगा कयामत के दिन। तो ये 3 जिंदगी के दिन बहुत अहम दिन है। मैंने और आपने जिंदगी का अहम दिन समझ रखा है जिस दिन निकाह हुआ हो, उस दिन को अहम समझ रखा है जिस दिन बच्चा हुआ हो, हमने इसको अहम समझ रखा है। हकीकत यह है कि ये 3 दिन बहुत अहम है, और इसकी दलील कुरान करीम से है कि इसीलिए ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया था, अस्सलामु अलैया यौम वुलिदतु व यौम अमूतु व यौम उबअसु हय्या। ए अल्लाह, सलामती दे मुझे जिस दिन के मेरी पैदाइश हुई, व यौम अमूतु, और जिस दिन मैं मरूंगा उस दिन भी तू मुझे सलामती देना, और जिस दिन मैं दोबारा जिंदा किया जाऊंगा, व यौम उबअसु हय्या, जिस दिन मैं दोबारा जिंदा किया जाऊंगा तब भी मुझे सलामती देना। कुरान करीम में अल्लाह ताला ने ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इस बात को नकल करके कुरान के पढ़ने वालों को यह बताया कि देखो, खूब सुन लो, जिंदगी के सबसे अहम जो है वो ये 3 दिन है, यौम वुलिदतु व यौम अमूतु व यौम उबअसु हय्या। अब हमारी विलादत का दिन तो हमारे हाथों से चला गया, लेकिन हमारे सामने अब 2 दिन है, एक यौम मौत है और एक यौम आखिरत है। ये 2 दिन हमारे सामने है। इन दोनों दिनों को हमें ऐसे दिन बनाने चाहिए कि जिसकी बुनियाद पर हक़ तआला जल्ल शानहू व अम्मा नवालहू हमसे राजी हो जाए, हमारे लिए रजामंदी का फैसला फरमा दे, ऐसे बनकर के हम अल्लाह ताला के सामने जाएं। इसलिए मेरे भाइयों, अपनी जिंदगी को इतनी साफ सुथरी बनाए, इतनी साफ सुथरी बनाए। हदीस शरीफ में है, लिकुल्लि शैइन सकाला व सकालतुल कल्ब जिक्रुल्लाह। फरमाया, हर चीज को साफ करने वाली कोई ना कोई चीज है, और दिल को साफ करने वाला अल्लाह का जिक्र है। मैंने कल की मजलिस में भी बताया था, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब, याद रखो, दिलों को सुकून अल्लाह के जिक्र से मिलता है। एक मेरी बॉडी है, इस बॉडी को जो है खाने से सुकून, पीने से सुकून, और एयर कंडीशन से सुकून या हीटिंग से सुकून, इन चीजों से सुकून मिलता है, और किसी अच्छी चीज को पी लेने से इस बॉडी को सुकून मिलता है। लेकिन रूह को जो सुकून मिलता है वो इन चीजों से नहीं, रूह को सुकून मिलता है अल्लाह की यादों से, अल्लाह की इबादत से, अल्लाह के जिक्र से, अल्लाह की तिलावत से। आपने बहुत नाम सुना होगा अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह का, दुनिया उनको जानती है, ईमान का तर्जमान था वो, ईमान का तर्जमान था। ये मैं नहीं कह रहा हूं, हमारे अकाबिर उनके बाप में कह रहे कि वो ईमान का तर्जमान था, और ईमान की वो तर्जमानी फरमाई है कि दुनिया हैरान है ऐसी तर्जमानी से। आपने अपने अशार के जरिए से जो ईमान को तर्जमानी की है, उनकी इज्जत का मकाम ये था कि इमामुल हदीस और कर्द मुनसरिम का इमाम अल्लामा अनवर शाह साहब कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह, इतने बड़े मुहद्दिस, लेकिन इकबाल जब अशार शुरू फरमाते थे हजरत शाह साहब के पास आकर, तो हजरत शाह साहब बीमारी के बावजूद सोए हुए होते थे, बैठ जाया करते थे और फरमाते थे, इकबाल तेरे अशार ने ईमान ताजा कर दिया। तो ईमान के तर्जमान थे। जब आखिरी जिंदगी में वो बीमार हो गए, लाहौर में आपकी वफात हुई और आप बीमार हो गए, और आपको गले की कोई बीमारी लग गई, और जिसकी वजह से
وہ نہ زیادہ بول پاتے تھے نہ کچھ کر پاتے تھے، تو لوگ عیادت کے لیے پہنچے، کچھ علماء عیادت کے لیے پہنچے تو علامہ اقبال سے پوچھا کہ طبیعت کیسی ہے، خیریت ہے آپ؟ تو میں اور آپ ہم جیسے ہوتے تو ہم یہ کہتے کھانا نہیں کھایا جا رہا ہے، پانی نہیں پیا جا رہا ہے، ذوب بہت ہے، کمزوری بہت ہے، فلاں ہے مجھ کو، فلاں ہے، دنیا بھر کی ہم باتیں کرتے۔ علامہ اقبال نے حالانکہ آپ سے متعلق ان دنوں کے حالات لکھے ہیں کہ ہفتہ گزر جاتا تھا کہ بڑی مشکل سے لکوڈ چند چیزیں جایا کرتی تھی اور کچھ کھانا نہیں جاتا تھا۔ وہ لکوڈ چند چیزیں پیٹ میں جاتی تھی اس لیے کہ کوئی بہت بڑا اندر میں دمبل نکل آیا تھا۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تو اتنی پریشانیاں اور کھانا نہ کھانا اور پانی نہ جانا، ان تمام کے باوجود جب عیادت کرنے والے آپ سے پوچھ رہے ہیں کہ حضرت طبیعت کیسی ہے، تو حضرت کا جملہ، علامہ اقبال کا جملہ سن کر ہائے ہماری زبان عش عش کرتی ہے کہ اللہ اکبر، کیسا اللہ کا بندہ تھا۔ جواب دیا سب کچھ ٹھیک ہے لیکن تہجد میں اٹھ کر قرآن پڑھنے کی جو لذت تھی وہ چلی گئی ہے۔ تہجد میں اٹھ کر قرآن پڑھنے کی جو لذت تھی، یعنی میں جو قرآن پڑھتا تھا تہجد میں اٹھ کر، وہ میں اب نہیں پڑھ پاتا ہوں۔ میرے گلے کے درد کی وجہ سے، میری آواز نہ نکلنے کی وجہ سے وہ میری لذت چلی گئی ہے۔ اور یہ کہتے کہتے روتے رہے، اور انہی غم اور افسوس میں کہ میں اللہ کے قرآن کی تلاوت نہیں کر پاتا ہوں، آخری 3 دنوں میں آپ کی وفات ہو گئی۔ تو حقیقت یہ ہے کہ ہمارا ولادت کا دن تو چلا گیا، اب ہمارے پاس 2 دن ہے، یوم اموت و یوم ابعث حیا، ایک جس دن ہم مریں گے اور ایک جو آخرت کا ہمارا دن، جس دن ہمیں اللہ کے سامنے حاضری دینا ہے۔ یہ 2 دن ہمارے سامنے ہیں، ان دونوں دنوں کو ہمیں اللہ کی مرضی کے مطابق بنانا ہے، حق تعالی کی رضا کے مطابق بنانا ہے۔ اسی لیے میں نے آیت کریمہ پڑھی، یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم۔ قیامت کا دن وہ دن ہے جس دن نہ تمہارا مال تمہیں کام آئے گا نہ تمہاری اولاد تمہیں کام آئے گی۔ یوم لا ينفع مال بھی کام نہیں آئے گا، اور بنون تمہاری اولاد بھی کام نہیں آئے گی۔ دنیا کا حال یہ ہے کہ انسان اپنی پریشانیوں میں اپنے مال پر اعتماد کر لیتا ہے کہ میرے پاس پیسہ ہے، میں ڈاکٹر کا علاج کرا لوں گا، میرے پاس پیسہ ہے، میں سفر کر کے فلاں جگہ چلا جاؤں گا، میرے پاس پیسہ ہے، میں اس طرح اپنی زندگی کو گزار لوں گا، میری اولاد ہے جو مجھ کو مدد کرے گی، میری اولاد ہے جو میرا تعاون کرے گی۔ دنیا میں انسان کو کانفیڈنس اور اعتماد ہوتا ہے اپنی اولاد پر، اپنے مال پر۔ حق تعالی جل شانہ فرماتے ہیں قیامت کا دن وہ دن ہے لا ينفع مال، جس دن مال بھی کام نہیں آئے گا، ولا بنون، اور تمہاری اولاد بھی کام نہیں آئے گی۔ اور بنون کا لفظ استعمال کر کے علامہ رازی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ اللہ نے اشارہ کیا کہ ہمیشہ باپ بیٹوں سے مدد لیتا ہے، بیٹیوں سے مدد نہیں لیتا، اس لیے کہ بیٹیوں کے پاس جو ہے وہ اس کے شوہر کا ہوا کرتا ہے۔ یہ ایک لطیفہ ہے اس کے اندر کہ بیٹیوں کے پاس جو مال ہوا کرتا ہے وہ تو اس کے شوہر کا ہے، اگر بیٹیوں سے مدد لے گا تو وہ اس کے شوہر کا مال ہوگا۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ بیٹی اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر اپنے پیرنٹس اور اپنے ماں باپ پر خرچ کر دیں، تو ایسا نہ ہو کہ ناحق کا مال آ جائے۔ اس لیے بنات کے بجائے بنون کا لفظ استعمال فرمایا کہ انسان جو ہے وہ دنیا کے اندر اپنی اولاد سے مدد لیا کرتا ہے، لیکن قیامت کے دن اس طرح کا کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، نہ بیٹوں کی مدد ہوگی نہ مال کی مدد ہوگی۔ جس دن ان میں سے کوئی چیز ہمیں کام آنے والی نہیں ہے، اس دن اگر کام آ سکتا ہے تو میری اور آپ کی عبادت، میری اور آپ کی رضا، میرے اور آپ کے اعمال، میری اور آپ کی زندگی، خوبصورت زندگی جو ہوگی وہی قیامت کے دن ہمیں بچا سکتی ہے اور ہمیں کام آ سکتی ہے۔ یوم لا ينفع مال ولا بنون، اس دن نہ مال کام آئے گا نہ اولاد کام آئے گی، اور کون کام آئے گا؟ الا من اتى اللہ بقلب سلیم، جو قلب سلیم لے کر کے آیا، جو صاف ستھرا دل لے کر کے اللہ کے دربار میں حاضر ہوا، وہی اس کے کام آنے والا ہے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لِكُلِّ شَيْءٍ ثَقَالَةٌ وَثَقَالَةُ الْقَلْبِ ذِكْرُ اللَّهِ،
فرمایا ہر چیز کو صاف کرنے والی کوئی نہ کوئی چیز ہے، دلوں کو صاف کرنے والا اللہ کا ذکر ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ لوگ پوچھتے ہیں کہ آیا عبادت کا بینیفٹ اس دنیا میں بھی مل سکتا ہے؟ جی، اس دنیا میں بھی اس عبادت کا بینیفٹ مل سکتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ اللہ قلب کی سکون نصیب فرما دیتے، اللہ دلوں کو اطمینان نصیب فرما دیتے ہیں عبادت کی وجہ سے۔ ہمارے اکابر میں حضرت شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ ہمارے اکابر میں سے عجیب و غریب شخصیت گزری ہے۔ شاہ ولی اللہ صاحب نے ایک مرتبہ ممبر پر چڑھ کر مسجد کے ممبر سے ایک خطبہ دیا تھا، اور اس خطبے میں فرمایا تھا ہم جو راتوں میں اٹھ کر اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور اس عبادت میں ہمیں جو لذت آتی ہے، اگر سلاطین ہندوستان کو یعنی ہندوستان کی مغلیہ سلطنت کے بادشاہوں کو ہماری اس لذت کا پتہ چلے تو ہم سے کھینچنے کے لیے، چھیننے کے لیے ہمارے گلے کاٹ دیں گے۔ ہمیں وہ لذت آیا کرتی ہے۔ میرے بھائیو، اہل اللہ ہی سے پوچھو کہ کیسی لذت ان کو آتی ہے راتوں میں اٹھ کر کے جب وہ اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ ہمارے ہادی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ، مکہ شریف اخیری زندگی آپ نے گزاری۔ آپ کا ایک شعر ہے، اس شعر کو پڑھتے ہوئے آپ نے رات گزار دی ہے۔ رات کا ایک حصہ تو آپ نے تہجد میں گزارا، اس کے بعد دعا میں چلے گئے، اور دعا میں جانے کے بعد آپ اللہ کے سامنے یہ کہتے رہے، اے خدا اے بندہ اے معاصیم، اے خدا اے بندہ معاصیم، گر بدم من سر من ظاہر مکن، گر بدم من سر من ظاہر مکن۔ اس کو پڑھتے پڑھتے فجر کی اذان ہو گئی۔ اے اللہ، تیرا گنہگار بندہ تیرے دربار میں حاضر ہوا ہے، اے اللہ میں گنہگار اور برا بھی ہوں، تو میرے راز کو ظاہر نہ کرنا۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اسی لیے حدیث شریف میں ہمیں دعا سکھائی، اللہم لا تخزینی، اے اللہ تو مجھے ذلیل نہ کرنا، فإنک عالم، تو خوب جانتا ہے مجھے۔ دعا ہے، اللہ سے یہ دعا کرو، اللہم لا تخزینی، اللہ تو مجھے ذلیل نہ کرنا، فإنک عالم، تو مجھے خوب جانتا ہے، میری خلوت، میری جلوت، میری رات، میرا دن، میری مجلسیں، میری پرائیویٹ زندگی تو خوب جانتا ہے، میرا دل، میرا باہر تو خوب جانتا ہے۔ دنیا میں ایک انسان میرا اتنا سا راز ظاہر کر دیتا ہے تو وہ ہر وقت ہم کو ڈراتا رہتا ہے، ویک پوائنٹ میرے پاس ہے، تیرا ویک پوائنٹ میرے پاس ہے، میں تجھے ذلیل کر دوں گا، میں تجھے رسوا کر دوں گا۔ بلکہ لوگ بدنام کرنے کے لیے دوستی کرتے ہیں۔ قربان جائیے، علامہ ابن جوزی رحمت اللہ علیہ نے اپنے مواعظ میں ایک جگہ فرمایا کہ دشمن سے ایک گنا نقصان ہے، دوست سے 2 گنا نقصان ہے۔ ایک شعر ہے، مجھے اس وقت اس کے الفاظ یاد نہیں، یہ شعر کا ترجمہ مجھے یاد آ گیا، دشمن سے 1 گنا نقصان ہے اور دوست سے 2 گنا نقصان ہے۔ کہا دشمن تیری بات کو نہیں جانتا، ذرا سا جانتا ہے تو تجھے اتنا سا رسوا کرے گا، لیکن دوست تیری بہت ساری باتوں پر واقف ہے، وہ کل کو جب تیری بدنامی پر آئے گا تو تیری ذلتیوں کے دھجاگرے اور تیری ذلتیوں کے جو ہے چیتھڑے کر دے گا اور پھاڑ دے گا تیری زندگی کو۔ تو ابن قیم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دشمن سے اتنا نہ ڈر جتنا کہ تجھے دوست سے ڈرنا چاہیے۔ اسی لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، احبب حبیبک ہونما عسى ان یکون بغیضک یوما وابغض بغیضک ہونما عسى ان یکون حبیبک یوما۔ ترمذی شریف کی روایت ہے، اپنے دوستوں سے اتنی دوستی کرو کہ خوش ہو کر دوستی میں آ کر ساری راز کی باتیں نہ کہہ دو، کل کو دشمن بنے گا تمہیں پچھتانا پڑے گا۔ قربان جائیے، ایسی نصیحت میرے آقا فرما رہے ہیں جو میرے والد بھی نہیں کرتے، جو میری ماں نے بھی نہیں کی، ایسی نصیحت فرما رہے ہیں، احبب حبیبک ہونما عسى ان یکون بغیضک یوما وابغض بغیضک ہونما۔ ہون کا معنی تھوڑا نیچے اتر کر، عسى ان یکون حبیبک یوما، اپنے دوستوں سے اتنی دوستی کرو کہ ساری راز کی باتیں نہ کہہ دو، کبھی خوشی میں اور کبھی فرحت میں، کبھی محبت میں اتنے کھل گئے آپ کے ساری باتیں اس کو کہہ دی۔ فرمایا ساری راز کی بات نہ کہو، کل کو وہ جب تیرا دشمن بنے گا
तुझे परेशान होना पड़ेगा, पछताना पड़ेगा। और फरमाया अपने दुश्मन से इतनी भी दुश्मनी न करो, कल को दोस्त बन जाए तो तुम्हें शर्मिंदा होना पड़े। इतनी दुश्मनी भी ना करो, न दोस्तों से इतनी दोस्ती करो कि सारी राज की बात कह दो, और न दुश्मन से इतनी दुश्मनी करो कि जो है उसको इतना जलील करो कि कल को वो ईद के दिन मुसाफे के लिए आ जाए तो तुम्हें शर्मिंदगी उठाना पड़े। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कितनी बेहतरीन नसीहत है, ये तिरमिदी शरीफ की रिवायत है। इसीलिए हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको दुआ सिखाई, अल्लाहुम्मा ला तुखज़ीनी फ़इन्नका आलिम, अल्लाह मुझे जलील न करना, तू तो खूब जानता है मुझे कि मेरे अंदर कितने मासी, कितने गुनाह और कितनी गंदगियां हैं। और आगे फरमाया वला तुअद्दिबनी फ़इन्नका क़ादिर, और तू अजाब भी न देना, इसलिए कि तुझे तो बड़ी कुदरत है अजाब देने की, तू पकड़ सकता है मुझको। और फिर अल्लाह के अजाब के तरीके मेरे भाइयों बड़े निराले हैं, बहुत निराले हैं। सिर्फ ये नहीं कि वो दौलत कभी छीन लेता है, इज्जत छीन लेता है, गरीबी डाल देता है, बीमारी डाल, ये सिर्फ नहीं है। उसकी जो है पकड़ के तरीक बड़े अजीब व गरीब है। एक इसराइली रिवायत में है कि बनी इसराइल में एक आदमी बड़ा गुनहगार था, बड़ा आसी था, और इसियान और बेहयाई और मासी और गुनाह हद दर्जा वो करता रहता था। और उसके साथ गुरूर था, तकब्बुर था, इतराहत थी, इसलिए कि दौलत भी खूब, इज्जत भी खूब, बावजूद इतना गुनहगार होने के लोग उसके पास आते थे, उसकी इज्जत किया करते थे। उसने एक मर्तबा मूसा अलैहिस्सलाम को बतौर मजाक के यूं कहा कि मूसा, तू तो कहता है कि जब कोई अल्लाह का नाफरमान बनता है अल्लाह उस पर अजाब उतारता है, अल्लाह उसको जलील करता है, अल्लाह फला करता है। मैं देख रहा हूं कि मैं इतने गुनाह कर रहा हूं, जिना मेरे घर में हो रहा है और मासी मेरे घर में हो रहे हैं, न मेरा माल कम हो रहा है, न मेरी इज्जत में कोई कमी आ रही है, कोई चीज मेरी कम नहीं हो रही है। मालूम होता है मूसा तू झूठा है। हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम कलीम थे, अल्लाह से बहुत बातें करते थे, बहुत बातें करते थे। इसीलिए अंबिया किराम अलैहिमुस्सलातु वत्तस्लीम में किसी नबी ने इस जमीन पर रहते हुए अल्लाह के दीदार को नहीं मांगा, सिर्फ मूसा ने मांगा। मूसा कलीम थे, बहुत बातें करते थे अल्लाह से। तो इसी दरमियान अल्लाह से कह दिया रब्बी अरिनी अंजुर इलैक, अल्लाह मैं तुझे देखना चाहता हूं। अल्लाह ताला ने फरमाया लन तरानी वलाकिन इंजुर इलल जबल, नहीं देख सकते इस दुनिया में रहते हुए, कयामत में यकीनन इंशाअल्लाह ताला अल्लाह का दीदार होगा। बहरहाल हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम कलीम थे, अल्लाह से बहुत बातें करते थे। जब कोहे तूर पर रब्बे करीम से बातों के लिए पहुंचे हैं तो उस मौके पर आपने इस गुनहगार की बात को अल्लाह के सामने पेश किया और फरमाया कि अल्लाह वो जो इतना बड़ा गुनहगार है और ऊपर से तूने इज्जत भी दी, दौलत भी दी, और कोई मसले में कमी ही नहीं हो रही है उसकी, किसी मसले में कोई मसला नहीं हो रहा है। मतलब यह है कि न उसको जिल्लती आ रही है, न गरीबी आ रही है। अब हाल ये हो गया है कि उसको देखकर और लोग भी गुनाह कर रहे हैं कि जब इसको कुछ नहीं हो रहा है तो हमें क्या होगा गुनाह करने से। ये अल्लाह वो इमामुल मासी बना हुआ है, गुनाहों का इमाम बना हुआ है, और लोग उसके जरिए से गलत इस्तेदलाल कर रहे हैं। फरमाया मूसा उसे कह देना कि मेरा अजाब तो उस पर उतरा है, उसको एहसास नहीं हुआ। फरमाया क्या? अल्लाह मुझे बता तो सही कि क्या तूने उस पर अजाब डाला है। फरमाया मैंने मेरी मुनाजात और मुझसे मांगने और मुझसे दुआ करने और मेरी इबादत की लज्जत से उसे महरूम कर दिया है। ये भी है, जब इंसान बहुत मासी में मुब्तला होता है तो इस सूरत में दौलत भी अपनी जगह रह जाती है, इज्जत भी अपनी जगह रह जाती है, शोहरत भी अपनी जगह रह जाती है। बहुत शोहरत, बहुत इज्जत, बहुत दौलत, सब कुछ है, अल्लाह अपनी इबादत छुड़वा देता है, अल्लाह दुआओं से महरूम कर देता है, अल्लाह ताला मांगने का जो शौक होता है उससे महरूम कर देता है। उसका दिल अल्लाह की तरफ लगता ही नहीं, वो अल्लाह की तरफ जाता ही नहीं। ये भी अल्लाह ताला की तरफ से एक अजाब है, लेकिन लोग इसको अजाब नहीं समझ रहे हैं, लोग उसको अल्लाह ताला की पकड़ नहीं समझ रहे हैं। तो अल्लाहुम्मा ला तुखज़िनी फ़इन्नका आलिम, ऐ अल्लाह तो मुझे जलील न करना, तू यकीनन आलिम है, मुझे जानता है, मेरी बुराइयों को जानता है, मेरी मासी को जानता है। वला तुअद्दिबनी फ़इन्नका क़ादिर, अरे अल्लाह
تو مجھے سزا نہ دینا، مجھے عذاب نہ دینا، یقیناً تجھے قدرت ہے کہ تو مجھے عذاب دے سکتا ہے۔ حضرت الامام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے کسی بزرگ کا قول احیاء العلوم میں نقل کیا ہے، فرمایا کہ حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام سے بشری تقاضے کی وجہ سے، تقاضے بشریت کی وجہ سے شجر ممنوعہ جس چیز سے منع کیا تھا اس کو کھا لیا، تو اللہ نے اسی وقت ان کے کپڑے اتار دیے، اور کپڑے اتارنے کے لیے کوئی فرشتہ نہیں بھیجنا پڑا کہ جو جا کر کپڑے اتارے، وہاں تو حکم چلتا ہے، کن فیکن کا مسئلہ ہے۔ کپڑے اتار دیے، اتر گئے کپڑے، برہنا ہو گئے۔ فتفقا یخصفان علیہما من ورق الجنہ۔ علامہ ابو القاسم قشیری ہمارے صوفیاء نقشبندیہ میں سے ہیں، عجیب و غریب شخصیت گزری ہے، انہوں نے حیا کی 7 قسمیں لکھی ہیں، جہاں بخاری شریف میں روایت آتی ہے کہ الحیاء من الایمان، حیا ایمان کا شعبہ ہے، ایمان کا حصہ ہے۔ تو اس کے ضمن میں اسی حدیث شریف کو سامنے رکھ کر انہوں نے حیا کی 7 قسمیں لکھی۔ اس میں ایک قسم یہ لکھی ہے کہ حیا استغفار۔ حیا استغفار کا معنی جب بڑوں کے سامنے کوئی گناہ ہو جائے تو اپنے منہ کو چھپاتے پھرنا، یہ حیا استغفار ہے۔ فرمایا کہ حضرت آدم اپنا منہ چھپا رہے، اپنے کپڑے پر پتے لپیٹ رہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آدم ہم سے بھاگ رہے ہو؟ فرمایا لا بل حیا من کا، اے اللہ میں تجھ سے حیا کر رہا ہوں کہ تجھے منہ کیا دکھاؤں۔ علامہ ابو القاسم قشیری رحمت اللہ علیہ اس حدیث شریف کو نقل کر کے کہ لا بل حیا من کا، اے اللہ میں تجھ سے حیا کرتا ہوں، عجیب و غریب جملہ لکھتے ہیں رسالہ قشیریہ کے اندر۔ آپ نے فرمایا افسوس ہے کہ آدم شجر ممنوعہ کو کھا کر اپنے آپ کو چھپاتے پھر رہے ہیں، اور ہم بے شمار گناہ کو کر کے بھی اللہ کے سامنے تکبر کرتے پھر رہے ہیں۔ کبھی ہمارے دل پر یہ بھی نہیں ہوتا کہ میرے رب نے مجھ کو دیکھا ہے اس کام کو کرتے ہوئے، اس گناہ کو کرتے ہوئے اور اس معاصی کو کرتے ہوئے۔ تو بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان کو اللہ کی طرف رجوع ہونا چاہیے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے شجر ممنوعہ کو، جس چیز کو منع کیا تھا، اس کو کھا لیا، جس کے نتیجے میں کیا ہوا؟ کپڑے اتر گئے۔ امام غزالی نے کسی بزرگ کا قول احیاء العلوم میں نقل کیا، فرماتے ہیں کہ اللہ کو آج بھی وہ طاقت ہے کہ جب میں کوئی گناہ کروں تو میری بیوی کے سامنے، میرے بچوں کے سامنے، میرے ماں باپ کے سامنے، میرے رشتہ داروں کے سامنے، یا چلتے ہوئے روڈ پر اللہ کن کہہ کر کے میرے کپڑوں کو اتار سکتا ہے۔ اس کے لیے کسی فوج کی، ملٹری کی، پولیس کی کوئی ضرورت نہیں۔ دیکھا ابھی 2-4 دن پہلے ہی کہ جب اس نے اسنو اتنا گرایا یہاں امریکہ کے اندر کہ 6 فٹ اور 7 فٹ، نتیجہ یہ ہوا کہ لائٹ بھی چلی گئی اور ہیٹنگ بھی چلا گیا اور دروازے بھی نہ کھلے اور ایمبولنس بھی نہیں پہنچی اور گاڑیاں بھی اندر میں دب گئی اور گاڑیوں کے اندر سے نکل بھی نہ سکے اور بے شمار لوگوں کی موت ہو گئی۔ جو ملک اپنے آپ کو سپر طاقت کہتا ہے، اللہ نے صرف اسنوں کے ذریعے سے بے بس بنا دیا۔ یہ اللہ کو کسی فوج ملٹری کی ضرورت نہیں ہے، ہوا اس کی فوج ہے، اس نے قوم عاد کو اسی ہوا سے ہلاک کیا تھا، پانی اس کی فوج ہے، قوم نوح کو اللہ نے اسی سے ہلاک کیا تھا، اور چیخ مارنا یہ اللہ کی ایک فوج ہے، اسی کے ذریعے سے حق تعالی جل شانہ نے حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کو جو ہے موت کے گھاٹ اتار دیا تھا۔ تو یہ جو ہے اور تیز ہوا ہے، شدید بارش ہے، سیلاب اور فلڈ کا آ جانا ہے، آسمانوں سے بجلی کا گر جانا ہے، یہ سب کے سب اللہ کی فوج ہے، اللہ کی ملٹری ہے، وہ جب چاہتا ہے کر دیا کرتا ہے۔ تو حضرت امام غزالی لکھتے ہیں کہ جس آدم کو اللہ نے اسی وقت کن کہہ کر کے بغیر کپڑوں کے کر دیا تھا، وہ مجھے بھی میرے معاصی پر، میرے گناہ پر، میری اولاد کے سامنے، میری بیوی کے سامنے، میرے بچوں کے سامنے، میرے ماں باپ کے سامنے، چلتے ہوئے راستے پر وہ میرے کپڑوں کو جہاں میں نے غلط نظر اٹھائی وہ کر سکتا ہے کہ کن اتر جا اور میرے کپڑے اتر سکتے ہیں، لیکن وہ ایسا نہیں کر رہا ہے۔
فرمایا اے معاصی کرنے والے، سنو امام غزالی کا جملہ، فرمایا اے معاصی کرنے والے تو اپنے اوپر ناز نہ کرنا، تو محمد کی دعاؤں سے بچا ہوا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعائیں ہیں اس امت کے لیے، اس کی وجہ سے تو بچا ہوا ہے۔ تو میرے بھائیوں، حقیقت یہ ہے کہ اللہ کا ذکر، اس کے ذریعے سے دلوں کی صفائی ہوتی ہے، اور یہی وہ عمل ہے جو ہے قلب سلیم کہا جاتا ہے، صاف ستھرا دل ہے، اور تعالیٰ کا ایک مجاز ہے کہ وہ اپنے مومن بندوں کو جو ہے وہ کم دیتا ہے، اور اپنے نافرمانوں کو جو ہے بہت دیتا ہے۔ اس لیے کہ دنیا میں مسئلہ یہ بھی ہے کہ ہم جب کسی نان مسلم کی دولت کو، اس کے اسٹیٹس، اس کے مقام کو، اور اس کی شان و شوکت کو، اور اس کی عزت کو، اور اس کی حکومت کو، اور اس کی شہرت کو جب دیکھتے ہیں تو ہمارے منہ میں بھی پانی آنے لگتا ہے۔ قرآن کریم میں ہے وَلَوْ كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً لَجَعَلْنَا لِبُيُوتِهِمْ سَقَفًا مِّن فِضَّةٍ وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا۔ فرمایا اگر ان مسلمانوں کے اپنا ایمان چھوڑنے کا خطرہ نہ ہوتا تو میں ان میرے نافرمان بندوں کے مکانوں کو اور ان کی چھتوں کو ومعارج اور ان کی سیڑھیوں کو چاندی کی بنا دیتا، یعنی اتنی دولت ان کو دیتا، اتنی دولت ان کو دیتا کہ یہ سب چاندی کے ہو جاتے، چاندی کے میں بنا دیتا۔ لیکن خطرہ یہ ہے کہ ان کی اس دولت کو دیکھ کر کے یہ مومن اپنا ایمان نہ چھوڑ دے، ان کو حق نہ سمجھ لے۔ صاحب روح المعانی نے لکھا ہے کہ ہمارے ایمان کو بچانے کے لیے، باوجود کہ اللہ نے ان کے لیے یہ دنیا جنت بنائی ہے، الدنیا جنت للکافر، کافر کے لیے یہ جنت ہے، جنت بنائی ہے، لیکن اس کے باوجود ہمارے ایمان کو بچانے کے لیے اس جنت میں اللہ نے ان کو اتنی دولت نہیں دی۔ معلوم یہ ہوتا ہے کہ اللہ اپنے مومنوں پر اتنا شفیق ہے کہ ایمان کو بچانے کے لیے اپنے غیر بندوں کو اتنی دولت بھی نہیں دے رہا ہے، یہ ہمارے فائدے کے لیے، ہمارے ایمان کو بچا رہا ہے۔ اسی لیے حضرت اقدس تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ دشمنوں کو عیش آب و گل دیا، دشمنوں کو عیش آب و گل دیا، اور دوستوں کو درد دل دیا، دوستوں کو اپنا درد دل دیا، دشمنوں کو عیش آب و گل دیا۔ فرمایا اپنے دشمن کو، باغیوں کو، نافرمانوں کو پانی اور مٹی دی، اس لیے کہ ہر چیز کی حقیقت پانی اور مٹی ہی تو ہے۔ شاندار مکان بنا لو، لیکن مکان کیا ہے؟ پانی اور مٹی ہے۔ بہترین کھانا کھا لیا، حقیقت یہ ہے کہ وہ پانی اور مٹی ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ خود انسان پانی اور مٹی ہے، کچھ مدت کے لیے قبر میں رکھ دو، وہ پانی اور مٹی کا مسئلہ ہو جاتا ہے۔ تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دشمنوں کو عیش آب و گل دیا، یعنی دنیا کے عیش پرستی اور محبت دے دی، اور دوستوں کو اپنا درد دل دیا، اور اپنے مومنوں کو اللہ تعالیٰ نے اپنا درد دل دیا۔ یعنی میری یاد، اللہ تعالیٰ نے فرمایا میری یادوں میں رہو، اور میری یادوں میں جو تمہیں لذت آئے گی وہ ان لوگوں کو جو ہے دنیا کما کر کے بھی لذت نہیں آئے گی۔ اسی لیے ہمارے اکابر میں سے بعض بزرگوں کا جملہ ہے، فرماتے ہیں کہ ہمیں 2 رکعت اخلاص کے ساتھ نماز پڑھنے میں جو لذت آتی ہے وہ شاندار کھانے میں بھی نہیں آتی۔ شاہ فضل الرحمان گنج مراد آبادی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ جب میں قرآن شریف پڑھتا ہوں تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ اللہ نے میرے منہ پر گنے کا رس ڈال دیا۔ فرمایا میں جب سجدے میں جاتا ہوں اللہ کے سامنے تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ اللہ نے مجھے پیار کر لیا، اللہ نے مجھ سے محبت کر لی، اللہ نے اپنے آغوش میں مجھے لے لیا۔ تو حقیقت یہ ہے کہ مومنوں کو جو اللہ نے ایمان دیا، جو اعمال صالحہ کی توفیق دی، یہ عظیم المرتبت نعمت ہے۔ بندوں کو چاہیے کہ اس عظیم المرتبت نعمت کو بچانے کی کوشش کریں، اور رب کریم سے اپنا تعلق جوڑیں، اور معاصی سے اپنے آپ کو بچائیں، اور گناہوں سے اپنے آپ کو حتی الامکان بچائیں۔ اور اگر انسانی تقاضے پر، بشری تقاضے پر گناہ ہو جائیں تو استغفار کا اہتمام کریں، دعاؤں کا اہتمام کریں۔ استغفار کیا چیز ہے؟ ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون۔ ما کان اللہ، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جب تک آپ اس زمین پر موجود ہیں میں عذاب نہیں بھیجوں گا۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے جب تک
آپ اس زمین پر موجود ہیں میں عذاب نہیں بھیجوں گا۔ اچھا، نبی جب نہ رہے تو پھر کیا ہوگا؟ فرمایا استغفار کرنے والے جب تک موجود ہیں میں عذاب نہیں بھیجوں گا۔ مفسرین نے اس آیت کے ذیل میں ایک عجیب نکتہ لکھا ہے، فرمایا نبی ہیں تب بھی عذاب نہیں اور استغفار ہیں تب بھی عذاب نہیں۔ اس کا مطلب یہ نکلا کہ نبی نہ رہے لیکن استغفار کرنے والے رہیں تو بھی اللہ عذاب سے بچائے گا۔ تو استغفار کا مقام نبی کے برابر ہے، استغفار کا مقام جو ہے وہ نبی کے برابر ہے۔ جیسے نبی کی وجہ سے عذاب نہیں آتا، استغفار کی وجہ سے بھی عذاب نہیں آتا۔ یہ اتنی بڑی اہمیت کا حامل ہے یہ۔ اور دوسری جگہ اللہ نے فرمایا وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ، دنیا بھی دے گا، آخرت بھی دے گا، مغفرت بھی کرے گا، اور وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اور تمہارے لیے علم کی نہر، عمل کی نہر، عشق خداوندی کی نہر، محبت خداوندی کی نہر اللہ تمہارے لیے جاری کر دے گا، اعمال صالحہ کی۔ تو استغفار اسی لیے ہمارے اکابر فرماتے ہیں کم سے کم دن میں 300 مرتبہ استغفار کرنا چاہیے، 50-100 مرتبہ نہیں، کم سے کم 300 مرتبہ استغفار کرنا چاہیے۔ یہ استغفار دوا ہے۔ اگر بشری تقاضے پر کوئی گناہ ہو جاتا ہے، حق تعالیٰ جل شانہ اور مجھے اور ایک آیت سن لے وَلَا يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِ، یہ خوب یاد رکھو، انسان جو بھی گناہ کرتا ہے یا گناہ کی تدبیر کرتا ہے کبھی نہ کبھی وہ گناہ اسی کی طرف لوٹ کر آئے گا۔ یہ آیت بہت ڈرانے والی آیت ہے۔ میں نے مثلا سازش کی اس بات کی کہ میں اس کو ذلیل کروں، یہ گناہ کا کام ہے، کبھی نہ کبھی ذلتی مجھ پر آئے گی۔ میں نے سوچا کہ میں اس بچے کو دین سے دور کر دوں تو یقیناً ایک وقت آئے گا کہ میری اولاد بھی دین سے دور ہو جائے۔ وَلَا يَحِيقُ، یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا، یہ قرآن کا فرمان ہے، وَلَا يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِ۔ اور اس پر حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے واقعہ بیان کیا ہے، واللہ عالم، حضرت نے بیان فرمایا کہ ایک جو ہے عورت ہسبینڈ وائف تھے، ان کی اولاد نہیں تھی، انہوں نے ایک بچے کو متبنہ بنایا تھا، لے پالک بیٹا بنایا تھا۔ وہ بچہ گھر میں رہتا تھا، بڑا ہوا، سبزی خریدنے گیا تو اس کی نظر بگڑی اس ماں کے اوپر، اس عورت کے اوپر، چونکہ حقیقی ماں تو اس کی تھی نہیں، تو اس کی نظر بگڑی اس کے اوپر، اور وہ جب سبزی دینے لگا اس عورت کو جس نے اس کو بیٹا بنایا تھا، تو اس نے محبت میں ہاتھ دبایا۔ اب وہ عورت یقیناً پارسا تھی، پاک دامن تھی، اس کو بہت رونا آیا کہ یہ کیا کیا اس نے میرے گھر میں نے اس کو پالا، اس کو بڑا کیا، اور آج میری طرف اس نے نظر بگاڑی ہے، میرا ہاتھ دبایا ہے۔ خیر وہ پاک دامن عورت شام کو جب شوہر آیا تو اس سے اپنا واقعہ سنایا اور کہا کہ اس طرح کا واقعہ ہے، اب میں اس بچے کو ہمارے گھر میں رکھنا نہیں چاہتی ہوں۔ تو شوہر رونے لگا، تو بیوی نے پوچھا کہ آپ کے رونے کی وجہ کیا ہے؟ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ واقعہ لکھا ہے، فرمایا کہ آپ کے رونے کی وجہ کیا ہے؟ تو وہ جو ہے ہاتھ میں پہننے کی جو چوڑیاں ہوتی ہے وہ اس کے شوہر کا کاروبار تھا، بیچتا تھا۔ تو کہا یہ تیرا قصور نہیں، میرا قصور ہے۔ شوہر نے کہا کیسے آپ کا؟ کہا ایک عورت چوڑی خریدنے آئی اور میں اس کو پہنا رہا تھا اور میرے دل میں بھی کچھ خواہش آئی تھی تو میں نے اسی طرح اس کا ہاتھ دبایا تھا۔ ایک وقت آیا کہ میرے ہی گھر میں میری بیوی کا ہاتھ اس بچے سے دبوایا گیا جو میرے گھر کا پلا ہوا تھا، میری برائی مجھ ہی پر لوٹ آئی۔ وَلَا يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِ، یہ خوب سن لو، قرآن کا فیصلہ ہے۔ ہم نے جو معاصی اور گناہ کیے ہیں وہ کبھی نہ کبھی ہم پر لوٹنے والے ہیں وفات سے پہلے، اس لیے ہمیں اپنی زندگی کو پاکیزہ بنانا چاہیے، اللہ کے لائق بنانا چاہیے۔ بہرحال یہ زندگی کل کو ختم ہونے والی ہے، ایسے صاف ستھرے بن کر کے اللہ کے سامنے ہم جائیں جس کی وجہ سے اللہ ہم سے راضی ہو جائے، اور حق تعالی ہمارے لیے وفات کے بعد روضۃ من ریاض الجنہ اور جنت کے باغیچے کا فیصلہ فرما دے۔ مولانا مفتی ظفر ولی خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ، کون نہیں جانتا ان کو، بڑے مفتی گزرے ہیں، ابھی قریب زمانے میں کووڈ کے زمانے میں ان کا انتقال ہو گیا۔ علم ان کا بڑا پختہ تھا، بہت مضبوط علم تھا ان کا، واقعتاً ان کے بڑے دلائل، اور اس کے ساتھ ساتھ ٹھیک ہے ان کے چند مسائل کے اندر اپنے تفردات ہیں، لیکن علم ان کا بڑا مضبوط تھا۔
ان کے استدلالات بھی بہت مضبوط ہوتے تھے. تو بہرحال مفتی صاحب نے اپنی وفات سے ایک ہفتہ پہلے خواب بیان کیا ہے، ٹھیک ایک ہفتہ پہلے، کہ میری موت ہو گئی، مجھے قبر میں رکھا گیا اور میری قبر کو بند کر دیا گیا، اور میرے پاس جو ہے منکر نکیر سوال کے لیے حاضر ہوئے تو بڑی بھیانک شکل میں تھے. وہ جب آئے تو اتنے میں خوبصورت انسان ظاہر ہوا، اور اس خوبصورت انسان نے ان دونوں سے کہا کہ ہٹو تم لوگ یہاں سے، کوئی سوال اس سے نہ کرو. تو کہا ہم اللہ کے مکلف ہیں، ہمیں تو سوال کرنا ہی ہے، اس لیے کہ اللہ نے ہم کو کہا ہے آپ اللہ سے کہیے. تو اس خوبصورت انسان نے اللہ سے رجوع کیا اور فرمایا کہ اللہ ان دونوں کو تو بلا لے واپس تاکہ کوئی سوال نہ کرے. خیر اللہ کا حکم ہوا، وہ دونوں چلے گئے. مفتی صاحب کہہ رہے ہیں میں منظر دیکھ رہا ہوں پورا قبر کے اندر. کہا میں نے اس خوبصورت انسان سے پوچھا آپ کون ہیں؟ تو اس نے کہا کہ میں تیرا قرآن ہوں جو روزانہ تو تلاوت کیا کرتا، میں تیرا قرآن ہوں. اسی لیے ختم قرآن پر جو دعا ہے آنس وحشتی فی قبری، اللہ میری قبر میں قرآن کریم کو مونس بنا دینا، غمخوار بنا دینا، میرا ساتھی بنا دینا. تو کہا میں تیرا قرآن ہوں اور تو فکر نہ کر، میں قیامت تک تیرے ساتھ رہوں گا. یہ ایک ہفتہ پہلے انہوں نے خواب دیکھا، بیان کیا ہے، اور ایک ہفتے کے بعد ان کی وفات ہو گئی. تو بہرحال پاکیزہ زندگی لے کر کے ہم جائیں گے تو انشاءاللہ تعالی قبر بھی جنت کا نمونہ بنے گی، اور گندی زندگی لے کر کے جائیں گے تو پھر قبر جہنم کا نمونہ بنے گی، پھر دنیا بھی جہنم، آخرت بھی جہنم. اللہ ہم سب کو اپنی زندگی کو بہتر سے بہتر بنانے کی توفیق عطا فرمائے. وصلی اللہ علی النبی الکریم. سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک. سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنة عرشہ ومداد کلماتہ. اللہم صلی علی سیدنا حبیبنا وشفیعنا وسندنا مولانا محمد وبارک وسلم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن تلاوتک. اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک. اللہم انا نسألک ایمانا کاملا. اللہم انا نسألک ایمانا دائما. اللہم انا نسألک ایمانا کاملا. اللہم انا نسألک ایمانا دائما. اللہم انا نسألک رزقا حلالا طیبا. اللہم انا نسألک جنت الفردوس ونعیمہا. اللہم انا نسألک جنت الفردوس ونعیمہا. اللہم انا نعوذ بک من عذاب القبر ونعوذ بك من فتنة المسيح الدجال ونعوذ بك من فتنة المحيا والممات. اللهم إنا نعوذ بك من المعثم والمغرم. اللهم إنا نعوذ بك من المعثم والمغرم. اللهم نقي خطايانا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم نقي خطايانا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولأحبابنا ولأزواجنا ولأولادنا ولمن له حق علينا. واغفر اللهم لجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. يا قاضي الحاجات، اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے ظاہر کو بھی معاف فرما، ہمارے باطن کو بھی معاف فرما. اے اللہ یقیناً تو ہماری زندگی سے، ہمارے معاصی سے، ہماری گندگیوں سے، ہماری نالائقیوں سے خوب واقف ہے. اللہ آپ ہمیں رسوا نہ فرمائیے. اللہ دنیا میں بھی رسوا نہ فرما، قبر میں بھی رسوا نہ فرما، آخرت میں بھی رسوا نہ کرنا. اے اللہ وہاں ہمارے نبی ہوں گے، ہمارے والدین ہوں گے، ہم سے ملنے والے ہوں گے، ہمارے شاگرد ہوں گے، تعلق رکھنے والے ہوں گے. اللہ ہمیں ذلیل نہ فرمانا، ہمیں رسوا نہ کرنا. اللہ ہمارے کندھوں پر ہاتھ رکھ کر ہمیں معاف کر دینا. اللہ ہمارے کندھوں پر ہاتھ رکھ کر ہمیں معاف کر دینا، ہمارے کندھوں پر ہاتھ رکھ کر ہمیں معاف کر دینا. اللہ عیسیٰ علیہ السلام نے جو فرمایا وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا، اے اللہ موت کے موقع پر بھی ہمیں سلامتی عطا فرما، اور قیامت کے دن بھی ہمیں سلامتی عطا فرما. ذلتیوں سے بچا، رسوائیوں سے بچا. اے اللہ تیری ناراضگی سے بچا، تیرے غضب سے بچا. اے اللہ تیرے قہر سے بچا. اے اللہ تیری رضا والی نظر ہمیں دنیا میں بھی عطا فرما، اور بعد اللہ مرنے کے بعد بھی عطا فرما، اور قیامت کے دن بھی اللہ ہمیں
ہمیں عطا فرمانا۔ اللہ ہمارے اہل و عیال کو معاف فرما، ہمارے بیوی بچوں کو معاف فرما، ہمارے متعلقین محبوبین کو معاف فرما، تعلق رکھنے والوں کو اے اللہ، محبت کرنے والوں کو، ہمارے مشائخ کو، ہمارے شاگردوں کو، ہم سے اے اللہ محبت کرنے والوں کو سب کو معاف فرما دے۔ اے اللہ پوری امت مسلمہ مرد و عورت کو معاف فرما دے، اپنے نگاہ کرم سب پر ڈال دے، اور نگاہ غضب سے اے اللہ سب کی حفاظت فرما لے۔ اے اللہ تو نے ستاری فرمائی ہے، آئندہ بھی ہماری ستاری فرما لینا۔ اے الہ العالمین، جو مانگا اپنے فضل سے عطا فرما، نہیں مانگا اپنے فضل سے نصیب فرما۔ رزق حلال سب کو عطا فرما، حرام سے حفاظت فرما۔ اے اللہ قرض کے بوجھ سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ناگہانی اچانک کی موت سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ اے اللہ زندگی بہتر سے بہتر بنانے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما۔ ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔